لیکن وہی بات ہے کہ جو صلح کروانے والا ہے اب اس کے لیے بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید جو ہم تک منتقل فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عداوت کو مودت اور محبت میں تبدیل کر دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، حضور علیہ السلام کے لفظ ہیں، فرمایا کہ اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہمارے ساتھ مل کر چلو۔ گویا کہ صلح کرنا صرف تنہا نہیں بلکہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح جب بنو عمرو بن عوف میں جھگڑا ہوا اور یہاں تک کہ بات قتال تک پہنچ گئی تو حضور علیہ السلام نے تمام کاموں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام ان کے مابین صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور کے اہل بیت میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت وہ ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، اور سید کا کردار، سردار کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے وسیلے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صلح کروانا اللہ کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، اور اصحاب رسول کی سنت ہے۔ سر حجر اسود کا واقعہ سبحان اللہ، مطلب دیکھیں نا کتنا بڑا قتال ہونے والا۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ نے جو حجر اسود کی مثال دی ہے جنید بھائی، آپ دیکھیے کہ صلح کا جو ایریا ہے، احادیث اور سیرت یہ بتاتی ہیں کہ صلح کا ایریا دو افراد کے درمیان بھی ہے، دو خاندانوں کے درمیان بھی ہے، ایک ملک کے درمیان بھی ہے، اور ممالک کے درمیان بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے جتنے جنگی معاہدے فرمائے ہیں، جتنے مقامات پر صلح فرمائی ہے، یہ تمام کے تمام اس بات کی دلیل ہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اللہ کا حکم ہے کہ حالت جنگ کو ترجیح نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اگر دشمن تم سے صلح پر آمادہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ تم صلح کر لو، اور یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اب یہاں مفتی صاحب ذرا ایک پلاٹ نکالیں، یہ ایک بہت بڑا ایک تو میں نے آپ سے ایک بات کی نا، جو صلح کروانے والا ہے جی، سب سے پہلے تو اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دوسری بات یہ آ گئی جو جھک جائے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں مطلب وہ اس کو کمزور ہو گیا، ہم طاقتور ہیں، ہم جیت گئے۔ یہ سیاسی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یہ مذہبی حوالوں سے بھی ہو رہا ہے، یہ سماجی حوالوں سے بھی ہو رہا ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے ہر جگہ یہ تاثر ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسی دیکھیے سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن کی ہے، کہ ایک ایسی شخصیت کے جو منصب خلافت پر فائز ہوں، جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت حضور کی بشارت میں داخل ہوتے ہیں، اور 6 ماہ تک منصب خلافت پر رہنے کے بعد حضور کی اس حدیث اور صلح کے پیش نظر کہ والصلح خیر، اپنے منصب کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ نے ضابطہ ہدایت کی بات کی ہے تو دیکھیے قرآن مجید میں اور احادیث میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں صلح کروانے والے کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ذکر ہے کہ حدیث میں یہ تو ہے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ حدیث میں ذکر ہے جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا، لیکن جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن سرگوشی کان میں کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور ہم کسی کے کان میں خسر پھسر کرنے لگیں تو شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو مجلس میں کان میں خسر پھسر کرنا، سرگوشی کرنا اس لیے کہ یار ان میں جھگڑا ہو رہا ہے، صلح کروا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اور یہ ایسی سرگوشی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سماعت فرماتا ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس وقت جس کی مسلم دنیا کو ضرورت ہے، آج مسلم دنیا کو مسلم ورلڈ وار کی طرف، ایک مسلمانوں کو مختلف طبقات اور فرقوں میں تقسیم کر کے جنگوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 مسلم ممالک یا 2 مسلم گروہوں کی جنگ ہو جائے
تو کیا کرو, آپ پراکسی وارز لڑیں گے, آپ وہاں جا کے فساد اور فتنہ برپا کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں, فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرو. اچھا اب بات یہ ایک مختصر صرف کامنٹ کر دیجئے تاکہ بات آگے بڑھائیں کہ جھوٹ کس حد تک بولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جھوٹ بولنے کی بس گنجائش یہاں تک ہے کہ حضور نے اس کی قید خود لگا دی ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ الصلح جائز بین المسلمین, اور فرمایا کہ الا صلحا احل حراما وحرم حلالا, ایسا جھوٹ کہ جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے, ایسی صلح میں جھوٹ بولنا جائز ہے. فائنل کامنٹ نصیحت فرمائیے صاحب. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی بات فرمائی ہے تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, فرمایا کہ صلح کروانی ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کروانی ہے. یعنی صلح میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو برت دیا جائے. فرمایا وَأَقْسِطُوا, اور یہ عدل ایسا کرو کہ نظر آ جائے. فرمایا کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, جو صلح کروانے میں عدل کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. بھائی سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جو کوئی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سرگوشی کرتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دے, تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے, اس کے پیش نظر کوئی کمرشلائزیشن مادی منفعت نہیں ہے. فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ, یہ صلح کون کروائے گا؟ یہ نتیجہ ہے تقوی کا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین. اور آخری بات بس میں یہ کہوں گا کہ میثاق مدینہ ہو, حلف الفضول ہو, صلح حدیبیہ ہو, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلح ناموں کو, معاہدات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہو, یہ تمام تر سیرت طیبہ کے وہ عظیم ترین پہلو ہیں کہ جن سے آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی IHL بین الاقوامی حقوق انسانی میں جنگوں کے آداب القتال کے حوالے سے آج دنیا رہنمائی حاصل کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.